اس پورے عالم کے اندر آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہی سب کے نشانے پر ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں ہی کو دشمنی کی نظر سے دیکھا جاتا؟ یہی ظالم سب کچھ، ہر ظلم کا قصور ہم پر ڈالا جاتا، ہر قتل کا الزام مسلمانوں پر، ہر دہشت کا الزام مسلمانوں پر، ہر ظلم کا الزام مسلمانوں پر، اور پھر مرے بھی ہم ہی جائیں، الزام بھی ہم ہی پر لگایا جائے۔ آخر کیوں ہے یہ؟ نمرود کی آگ جلائی گئی، اس میں ڈالنے کا وقت آیا، رسی سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں چھوڑا جا رہا ہے، اور جبرائیل امین تشریف لائے حضرت ابراہیم کے پاس۔ آپ ایمان جو ہے نا اس پر غور فرمائیے۔ یہاں پر جبرائیل امین نے آ کر کہا، اللہ کا مقرب فرشتہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی مدد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، آپ جس طرح کی مدد کہیں گے میں ویسی مدد کرنے تیار ہوں۔ آپ آگ میں اترنے والے ہیں، فرمائیے میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم کے قربان جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل، میں نے جو ایمان لایا وہ تم پر نہیں لایا، بلکہ میں اپنے اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور میرا اللہ ہی میرا محافظ ہے، تم چاہ کے بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتے، میرا ایمان میرے رب پر ہے۔ بولے نہیں، کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں رسی باندھ کے، جھاڑ کا سہارا لیے تھے، ایک طرف رسی ادھر چھوڑے ایک طرف ادھر، اس طرف آگ لگائے، ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے اوپر اٹھا لیے دوسری طرف سے، اب آگ میں آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، کیا فرما رہے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، ٹھنڈی ہو جا کافی تھا نا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو، جو بندہ اللہ کا خیال و گمان اپنے ذہنوں میں رکھتا، جو بندہ اپنے ایمان کو اپنے رب سے جوڑا ہوا رکھتا ہے، کہتا کہ نہیں جبرائیل تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس پہ ایمان لایا وہی کافی ہے، تو وہ اللہ بھی اپنے بندوں کا اس طرح خیال کرتا کہ اللہ نے آیت نازل کی تو آگ کو حکم دیا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی ہو ابراہیم کو، اتنی گرم بھی نہیں کہ وحشت ہو ابراہیم کو، درمیانی والی ہو جا، نہ گرم نہ سرد۔ اور ظاہری اعتبار سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہیں، لوگ خوش ہوئے، لیکن ان کو کیا پتا، ان کے عقلوں پر وہ پردہ ڈالا تھا بے ایمانی کا، کہ ان کو کیا پتا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جل رہے ہیں، بلکہ وہ آگ کو اللہ نے ان کے لیے باغ بنا دیا ہے، وہ تو مزے میں ہے، کوئی فکر نہیں، آرام سے بیٹھے رہے۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تڑپتے ہیں نہ بلکتے ہیں، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، پریشان ہو گئے، بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر بھی جادو کر دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی کس طرح حفاظت فرمائی، جس کا ایمان اللہ پر اس طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں تاریخ اسلام میں اور انبیاء کرام کی تاریخ کے اندر۔ آپ غور کریے اس بات کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم سنسان ان گنجان علاقوں میں لے کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر حضرت ہاجرہ کے ساتھ گنجان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جانا، اور میرا حکم ہے کہ تم ان سے بات تک نہیں کرنا۔ اللہ پر وہ یقین، وہ ایمان کی گفتگو بھی نہیں فرمائے، پلٹ کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہیں ان جنگلوں کے اندر؟ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بتلائیے کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو آپ کو حکم تھا کہ بولنا نہیں، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، اور حضرت ہاجرہ نے سن کے کہا کہ ہاں جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، ہمارا رزاق بھی اللہ اور ہمارا محافظ بھی اللہ ہی۔ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ علاقوں میں کون کھلائیں گا، کون پلائیں گا، کون ہماری حفاظت کریں گا، لیکن جب بات اللہ کی طرف آئی تو فرمائے محافظ بھی اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے۔
آج اگر ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ پر قتل بھی کیا جاتا ہے، خدا کی قسم حضرات صحابہ نے جس طرح کی عظیم قربانیاں دی اس دین اور اس اسلام کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں اور خود کو قربان کر دیں اسلام کے لیے، قربان کر دیں اسلام کے لیے، خواہ کہ وہ ہندوستان میں ہو، پورے ملک کے اندر کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان اس عزم کے ساتھ رہے کہ جان جاتی ہے تو جانے دیں، لیکن ایمان کا سودا خدا کی قسم ہم مسلمان نہیں کریں گے۔ ہمارے ایمان کا سودا ہمارا سودا ہے، اگر ہم ایمان کا سودا کریں گے تو ہم جہنم کے حقدار ہوں گے، اپنے نبی کی صورت نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے نام کے صدقے کھاتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے نام کے صدقے جیتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو خدا کی قسم ہم مسلمانوں کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہم وہ امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو وہ انعام نہیں دیا جو ہمیں عطا فرمایا۔ وہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج وہ ہزاروں لوگ جن کو آج داڑھی رکھنے کی بنیاد پر اور مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو، ان کو مارا گیا ہو، پیٹا گیا ہو، ذرا برابر بھی اگر ان پر ظلم ہوا، قربان ہیں ان کی شہادتوں پر، اور ہماری ہزاروں جانیں قربان ہیں ایسی شہادتوں پر کہ وہ لوگوں نے صحابہ جیسی موت کو قبول کیا ہے، وہ شہید ہو گئے اسلام کے لیے۔ اور ہمیں بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا تو مقصد ہے موت، ہماری منزل ہے موت، کہ ہم جب مریں گے تو اپنے نبی کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات کیا ہے۔ انبیاء نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر آپ کی قوم نے پیچھا پڑا، آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت زکریا بھاگے بھاگے بھاگے، ایک جھاڑ کے اندر جا کر چھپ گئے، درخت کے اندر۔ جب وہ ظالموں کو پتہ چلا کہ حضرت زکریا اسی درخت کے اندر ہیں، انہوں نے آرے سے اس جھاڑ کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا کے پاس آ گئے۔ آپ کا جسم ایک حصہ پورا دو حصوں میں الگ ہونے جا رہا، اور جب آرا لگنے لگا حضرت زکریا کو تو رونے لگے، چیخنے لگے۔ اللہ نے فرمایا زکریا اگر تیری یہ چیخیں بند نہ ہوئی میں اس زمین کو پلٹا دوں گا انہی کے اوپر۔ حضرت زکریا چاہتے تھے کہ لوگوں پر پریشانی نہ آئے، اور وہ خاموشی سے اپنی چیخوں کو بند کر گئے، یہاں تک کہ آرا آپ کے جسم سے اس طرح گزرا کہ ایک جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور آپ نے قربانی دے دی۔ ہم آئے ہیں امتحان کے لیے، اور امتحان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہوگا، یاد رکھیے آپ۔ اگر کسی کی زندگی میں چین و سکون ہے، امن ہے، سلامتی، اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس بھی سکون ہے، آج ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں جو مصیبتیں ہیں وہ اپنے اعمال کا کیا کرایا ہے، لیکن آپ کو مسلمان ہونے پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آج صحابہ نے وہ قربانیاں دے دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانیاں دے دی کہ صرف ایمان کی بات کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک محاصرے میں رکھا گیا، قید میں رکھ دیا گیا۔ آج مسلمانوں کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم اگر وقت آئے تو قربان ہو جائیں۔ صحابہ نے لٹا دی اپنی زندگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے گرم پہاڑوں پر لٹا دیا جاتا اور کوڑے مارے جاتے، اور ان سے کہا جاتا کہ تم بس یہ کہہ دو کہ اللہ تمہارا رب نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ہی میرا رب ہے، جو بھی ہے، کوئی اور نہیں۔ مٹنا پسند کرے۔ صحابہ کو لے جا کر ایسی پہاڑوں پر لٹا دیتے تھے کہ ان کے جسم کی چربی ختم ہو جاتی تھی، گل جاتی تھی شدت کی وجہ سے، گرمی کی۔ اور بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ صحابہ کی پیٹھ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جس طرح بجھی ہوئی لکڑی کا کوئلہ سخت ہوتا ہے، صحابہ کی پیٹھ اس طرح سخت ہو جاتی تھی جب ان کی پیٹھوں پر دغا دیا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا؟ وہ مسلمان تھے۔ کیا قصور تھا؟ وہ مسلمان تھے۔ اگر آج آپ کو بھی مسلمان ہونے پر حقارت سے دیکھا جائے، آپ کو بھی مسلمان ہونے پر آپ پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، تو یاد رکھیے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے صحابہ سے چلتا آیا، انبیاء سے چلتا آیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آزمائش آئی تو ہم پر بھی آنی ہے، ہم بھی مسلمان۔ جہاں ایمان ہے وہاں امتحان ہے، یا تو ایمان چھوڑ دو تو امتحان ختم، پھر مزے لو اس دنیا کے، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس لیے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اسی طرح جنت مل جائے؟ نہیں مل سکتی۔
تم پر بھی وہ آزمائشیں آئیں گی جو پہلوں پر آئی تھی، تم کو بھی وہ قربانیاں دینا پڑے گا جو پہلوں نے دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم قربانی، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھو مسلمانوں، نوجوانوں، انہوں نے اپنی جانوں کو لٹایا ہے اسلام کے لیے۔ ایک ایسی عظیم قربانی حضرت خبیب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں کچھ صحابہ چاہیے جو ہمیں دین سکھائیں، دین سمجھائیں، ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ دے کر بھیجا، 6 صحابہ۔ یہ لوگ لے کے جب مدینہ سے نکلے، راستے میں 3 صحابہ کو قتل کر دیے، شہید کر دیے، اور اس کے بعد 3 صحابہ کے اندر سے حضرت خبیب کو قریش کے حوالے کر دیا اور 2 کو بھی قتل کر دی۔ حضرت خبیب کو جب قریش کے حوالے کیا تو حالت یہ تھی، اللہ اکبر، کہ پورے قریش کے اندر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ خبیب ایک مسلمان ہمارے پاس ہاتھ لگا، اور سب لوگ اس مسلمان کو تڑپتا بلکتا دیکھنے کے لیے، تماشائی بننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور سب آ کر کھڑے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور حضرت خبیب کے ہاتھوں میں رسی، پیر میں رسی، اور آپ کو مارتے گھسیٹتے، جسم سارا کا سارا خون سے بھرا ہوا۔ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر سے مارتا، کوئی آ کر ہاتھ سے مارتا، کوئی کس طرح جسم سے خون بہہ رہا، اور حضرت خبیب کو لا کر سڑک پہ بیچ راستے میں کھڑا کر دیا گیا، اور سب تماشائی بن کر دیکھ رہے۔ حضرت خبیب وہ مسلمان، وہ صحابی، ان کا ایمان کہ ان کے قریب جا کر ظالموں نے ان کے جسم، ان کے سر سے 2 کان جدا کر دیے، اور یہی کہا کہ تم بس یہ کہنا چھوڑ دو کہ تم محمد کے غلام۔ انہوں نے کہا نہیں، میں محمد ہی کا غلام۔ کان کاٹ دیے گئے ان کی ناک کاٹ دی گئی، اور یہی کہتے رہے کہ تم یہ کہہ دو کہ بس تم کلمہ نہیں پڑھتے، تم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب اللہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ دونوں کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی۔ حالت تو یہ کہ جب نیزے لا کر آپ کے گردن پر مارے جا رہے ہیں، اس وقت میں ظالموں نے ان کے تکلیف دینے کے لیے ایک ایسا جملہ کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ محمد رسول اللہ تمہارے نبی ہوتے اور ہم ان کے ساتھ یہ حال کرتے تو تم کیا کرتے؟ قربان جائیے ان کے۔ انہوں نے کہا کہ اے ظالموں سن لو، میں جب تک زندہ ہوتا اپنے نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے نہیں دیتا، اپنے آپ کو لٹا دیتا، قربان ہو جاتا، لیکن اپنے نبی کے پیر میں کانٹے بھی چبھنے نہیں دیتا۔ یہ ایمانی جملہ، یہ عشق رسول کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور جب نیزے ان کے قریب آئے تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا تھا، تو ایک ظالم نے آ کر ان کے چہرے کو روک دیا مارنے والوں کو، اور کہا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹاؤ ورنہ اس کی موت تو مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی۔ تو حضرت خبیب کے چہرے پر وہ ہنسی آئی، وہ کہنے لگے کہ اے ظالم سن لے، میرا رب قبلے کی وہاں بھی ہے، میرے دل میں ہے، جہاں دیکھو میرا رب وہاں، یہ سن لے میرا رب ہر جگہ ہے۔ جب نیزے قریب آئے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں جس نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں، میں لٹ رہا ہوں جس نبی کی محبت نے، میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دیجیے۔ یہ دعا کا سلام بھیج کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں ان کی شہادت ہوئی، یہاں وہ ختم ہوئے، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا صحابی خبیب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ اس کے سلام کو قبول فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور پھر آقا کو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے۔ موت یہ ہے، یہ موت ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے، جو ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے، یہی موت ہے جس کے بدلے میں اللہ ہمارا انتظار کرتا ہوگا۔ ورنہ ہماری زندگیوں کا حال تو یہ کہ زمین بھی ہم سے تنگ ہے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا آدمی جب قبر میں جائے گا وہ کوسے گی قبر سے، کیوں آ گیا میرے پاس، کاش کہ تیری جگہ کوئی نیک آ جاتا، تیرے آنے سے تو مصیبت بڑھ گئی، اور قبر کا عذاب قبر خود دے گی کہ ایک ساتھ دبی تو ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں، اور بس مسئلہ حل۔ قبر بھی آپ کے آنے سے اگر خوش نہ ہو تو پھر وہ زندگی کیا، جبکہ سب کو معلوم ہے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہونے والا، معصوم بچوں کی جب موت ہو سکتی تو یہ بچوں کی کوئی خبر نہیں کب کون مرے، جوان کی کوئی خبر نہیں کہ کب کون مرے، بوڑھے کی کوئی خبر نہیں کہ کب کون مرے، تو جب مرنا ہی ہے
تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں؟ ایمان کو مضبوط کریے میرے بزرگوں. اگر ہمارا ایمان زندہ ہوگا آخری وقت میں ہماری زبانوں سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. کچھ نہیں ہونا، ایمان ساتھ رہنا. ایمان کی دولت دنیا کی ہزاروں کروڑوں جائیدادوں کے اوپر افضل ہے، ہماری جان سے افضل ہے، ہمارے جسم سے افضل ہے. ایمان کی دولت کی ضرورت ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو اپنا ماننا اس طرح کہ اللہ پر یقین ہو جائے. زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. مایوس مت ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر اب ختم کریں گے، نماز کا وقت ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اجازت دے دی تھی قارون کے معاملے میں. بولے قارون بہت ستا رہا تھا، تو جب اس کے اوپر عذاب آنے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تمہاری مرضی، جیسا مارتے مار دو، جو بولیں گے وہ ہوں گا. پوری اجازت جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے قارون کو کہا تو زمین میں دھس جا. جب وہ ٹخنوں تک آیا تو اس نے پھر حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، پھر کہا اور اندر، تو گھٹنوں تک آیا. تو اس کے بعد کہنے لگا موسیٰ تم میری دولت کو دیکھ کے کر رہے ہیں، میں میری دولت دے تو میرے کو بخش دو، یہ کیوں اندر زبردستی زمین میں دھسانا ہے؟ تو بولے اور اندر چلے جا. تو پھر مونڈوں تک کندھوں تک آ گیا، صرف چہرہ اس کا باقی تھا. تو اس نے کہا موسیٰ میرے کو معاف کر دو، آج کے بعد کبھی آپ کو نہیں ستاتا. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا تھا، پہلے سے ہی دنیا کا ستایا ہوا تھا. تو بولے اور اندر جا، ختم، دفن ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ جب انہیں تم سے مدد مانگ لیا تھا کہ معاف کر دو، معافی مانگنے کے بعد کیوں معاف نہیں کرے؟ تو حضرت موسیٰ بولے غصہ تھا میرے کو، کتنا ستا رہا تھا، ظالم تھا، اسلام کا دشمن تھا، ختم. تو بولے موسیٰ یہ قارون کا قصور ہے کہ جو ہے انہیں تمہارے سے مدد مانگا. اگر وہ ایک بار کہتا کہ اللہ آپ مجھے بچا لیجئے، میں اسی وقت آپ سے وہ جو آپ کو اختیار دیا وہ کھینچ لیتا اور اس کی جان کی حفاظت کرتا تھا. اسلام کا دشمن ہے، اس سے اللہ کو یہ ہمدردی ہے. ارے ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، ہم ایمان والے ہیں. تھوڑا تو دل میں ندامت ہونا. روز رات میں سونے سے پہلے اتنا تو خیال کر کے سو جاؤ کہ اللہ آج اتنوں کو ستایا، اتنوں کو تکلیف دیا، یہ کرا، یہ نہیں کرا، یہ اچھا تھا، یہ برا تھا. اس خیال سے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سو رہا ہوں، اٹھ تو نہیں معلوم، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اتنا تو ایمان ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. رات سوتے وقت بھی کوئی گلا، دن گزر رہا، رات گزر رہی، لوگوں کا کھا جا رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر. اور آج ہم لوگوں کے ظلم کا، کافر اگر مسلمان پہ یا کوئی غیر اگر ہم پہ ظلم کرا تو دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اور آج سگا بھائی سگے بھائی کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، سگا بھائی سگی بہنوں کے لیے ظالم بنا ہوا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بولیے کیا یہ ظلم نہیں؟ ظلم ہے. اور وہ ایک غیر جو ہم پر ظلم کرے اس کا عذاب تو جتنا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ ہم پر ہے اس کا ظلم کا عذاب. کیونکہ ہم جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے شعور رکھتے ہم نے بے ایمانی کی اپنے رشتوں میں، بھائی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کو اس کا جواب دینا ہے. تو لہذا حالات جیسے بھی آئیں ہم اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہوں. تو آقا نے فرمایا تیری مشکلیں ساری کی ساری ایک طرف، تیرا ایمان اور اس پہ جمے رہنا ایک طرف، کہ بس ایمان ہے ہمارے دلوں میں، اس پر جمے رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مر جائیں مسلمان ہوں کہتے ہوئے مگر ایمان کا سودا نہ ہو، یہ ذہن و دل میں رکھیں. یہ اپنا ایمان، یہی ہمارا مذہب ہے کہ ہم لٹ جائیں اپنے اسلام کے لیے. حضرت خبیب نے ان ظالموں کے اس مجمع کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اس وقت میں، تو وہ سب لوگ رش کرنے لگے کہ آخر یہ مرنے کے وقت میں یہ اپنے خدا کو ابھی بھی یاد کر رہا، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. ہم کو پیغام دیے کہ آپ کو کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائیں، پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، سکون ہے تو نماز میں.